السلام علیکم. 2-3 دن سے اس لیے آن لائن نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ بہت پھنسا ہوا تھا. سردی کی وجہ سے طبیعت خراب، بخار وغیرہ کا چکر تو ہے. اکیلے ہونے کی وجہ سے یہاں ایک اور جو مسئلے ہیں وہ لینگویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد فوٹیج ریکارڈ کرنا، سیلفی ویڈیو سردی میں ریکارڈ کرنا ایک عذاب ہے. موبائل اس طرح پکڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا ساتھ کوئی آ جائے، لیکن نیو ایئر کلبنگ کا سن کے تو سب آ رہے تھے. سیریا کا سن کے سب کہنے لگے ہم ڈونیشن دے دیں گے، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی موبائل میں جلدی فوٹیج ایڈٹ کی ہے اور اسی لیے آپ کو کوئی سسپینس کے ساتھ کوئی سٹوری نہیں ملنے والی، فیکٹس ملیں گے آپ کو. تھوڑی رف ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ سٹوے جو علاقہ ہے برما کا، روہنگیا مسلم کا جہاں مسئلے مسائل تھے جہاں گیا تھا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر ان کی فوٹیج ریکارڈ کریں. سیریا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پوچھتے ہیں یہ فوٹیج کہاں جائے گی، اور جب آپ پیسے دے رہے ہو یا آپ مدد کر رہے ہو تو آپ فوٹیج کیوں ریکارڈ کر رہے ہو، کس چینل سے آئے ہو، آپ کو کیا فائدہ ہے. تو ان کو سمجھانے میں اتنا ٹائم ضائع ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور کیونکہ پڑھے لکھے ہیں تو خوددار بھی ہیں کہ یار آپ ہماری مدد کرنے آئے ہو یا ہمارا مذاق اڑانے آئے ہو. تو جتنے لوگ کیمرے پہ آنا چاہتے تھے ان کی فوٹیج ریکارڈ کی ہے، باقی لوگوں کی ہم نے ڈائریکٹ مدد کر دی ہے. اور الیپو سے اس دفعہ لوگ کلیس نہیں آنا چاہ رہے تھے، جیسے لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو آ رہے تھے. کیوں نہیں آنا چاہ رہے ابھی آپ دیکھیں گے. ایک فیملی ہے ڈاکٹر، ان کو میں یہاں کلیس لے کر آیا. ان کا گھر بالکل برباد ہو چکا تھا. رات کو وہ مجھے ملے تھے عزیز کی طرف، تو اس وقت فوٹیج تھوڑی آپ کو اتنی اچھی نہیں ملے گی. کلیس میں لا کے ان کو گھر یہاں لے کر دیا ہے. گھر کس طرح لے کر دیا وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں گیا. وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پہلے جو سیریا میں گیا تھا اس کی فوٹیج ہوگی، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فوٹیج ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو جہاں سے لاسٹ ٹائم ختم ہوئی تھی، جب الیپو میرے خیال سے بارڈر کے پاس میں پہنچ گیا تھا. اور یہ بارڈر آ گیا ہے، بس یہاں سے نکلنا جو ہے نا sevgili dinleyicilerimiz Nosaç Doğan Işık seslendirdi. 16-18'i gösteriyor saatler. Ülkelerini sürüyor. Oyun süreli bir kimler ulaştı? Heşuk üzerinden Sayın Şaban Bostancı. یہ بارڈر ہے، اس کے اب کیمرے سب نیچے رکھنے ہیں نا. اوکے اوکے. عزیز کی طرف ہم جو ہے جا رہے ہیں. وہی بارڈر پہ جیسے پیسے کھلانے ہوتے ہیں ویسے کھلا کے. اب اچھا تو نہیں لگتا کہ ان کی تصویریں دکھا دیں، کیونکہ کل پرسوں بھی یہاں سے گزرنا ہے. اب آدھے کہیں گے اچھا بیچ میں کیمرہ بند کیوں کر دیا تھا، دکھایا کیوں نہیں. تو پھر وہی بات ہے یار، یہ کوئی ایڈونچر سسپینس ریالٹی شو نہیں چل رہا جہاں پر آپ کو ایونٹس دکھائے جائیں. جتنا دکھا سکتے ہیں دکھائیں گے. اگر ان کی شکلیں دکھاؤں یا ابھی ان کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا، پکڑ لیں گے، نہیں جا سکوں گا، فائدہ کیا ہوگا. عزیز کی طرف جو ہے آپ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روڈز وغیرہ ساری بنی ہوئی پرو میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ پر نیوز میں کہ پرابلم ہے بہت زیادہ. یہاں پر مجھے کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آ رہی. عزیز کی طرف اگر ہم جائیں گے تو میں سوچ رہا تھا شاید گھسوں گا تو یہاں پر شاید رشین ٹینکس نظر آئیں گے، شاید رشین کوئی ایئر کرافٹ آ رہا ہوگا، وہ کوئی بمباری کر رہا ہوگا. بٹ یہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ ضرور ہے کہ روڈز بالکل خالی ہیں، دور دور تک کوئی گاڑی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کہیں دور دور تک کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے جس میں کچھ نظر آ رہا ہو. بالکل صحیح ہے، گھر کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جیسی وار زون کا کوئی چکر ہو. فائنلی ایک ٹرک نظر آ گیا، ورنہ بالکل خالی روڈ چل رہی تھی کافی دیر تک. باقی پوری روڈ دیکھیں دور دور تک خالی ہے. یہ تھوڑا ہے پرابلم کہ یہاں سے کوئی جاتے آتے نظر نہیں آ رہا. میری تو خواہش تھی میں لائیو دکھاتا، لیکن بس انٹرنیٹ جو ہے نا وہ فارغ ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے یہاں، مطلب سگنلز ختم ہوئے ہیں. ابھی یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر مجھے آگے سے رشین ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایسے اگر ایک ویڈیو بناؤں، اب میں آپ سے کیا جھوٹ بولوں کہ نہیں یہاں پر بہت لڑائی ہو رہی ہے، لیکن دین اگین حالات اس طرح خراب ہیں کہ پاکستان میں بھی اگر لڑائی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ستیہ ناس ہو جائے گا. مجھے تو الیپو میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے. یا تو پھر میرا ایجنٹ جو ہے بارڈر کراس کروانے کے بعد ایسے علاقے میں لے آیا جہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ویئر از دا وار زون؟ Wakar, now not war, but here is clean. But all people is need money, business, job. میرا ایجنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر وار زون اب نہیں رہا. Wakar, don't with your record. Don't record. Yes, don't record. If they don't want to be on camera, we'll not record. But we'll give the money and everything.
ایجنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہاں پر سب لوگ نا ذرا عزت آپ کی خراب ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ نہیں, کیمرے پہ ہر کوئی نہیں آنا چاہ رہا. تو وی ول ہیلپ ایوری ون. تھوڑا فلان چیک میں سے not problem. اوکے اوکے. السلام علیکم. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ڈش بھی لگا ہوا ہے, الیکٹریسٹی بھی ہے, لیکن ان کی حالت بہت خراب ہے. یہ اچھے گھروں میں رہتے تھے, اب اچھے گھروں میں نہیں ہے. السلام علیکم. انگلش یو انڈرسٹینڈ انگلش little. What you want clothes, you want food. Ben iki tane çocuk var. Bu She has got 2 children. How old are you? Sen kaç yaşındasın? 20. 20. Ben oturuyor anne. With your mother. Where is her husband? Kocan nerede? Kayıp. IŞİD aldı bilmem. Kayıp. Lost. You lost your husband in war. Really? Is she telling the truth? Kocan yoktur. What's your name, sister? Isra. What's her name? Hala. Age? Kaç yaşında bu? Bir yaş buçuk. 1 year 6 months. How much money you need? Ne kadar para ihtiyacı var bu yemeğe? Ben çalışıyorum. What's he saying? $400. Per month? Yes, per month. For the entire family? Yes. What's your name? Ne? Minha is also married. Shadi? Sen? Yok. Nikah? Bakar. Bekar. Single. How many family members? Kaç kişisiniz burada? Total. 10 people. 1 2 3 4 5 6 7 Seven. Ha? Seven people. $400 is enough for 1 month? Yes, 1 month is good. This is from Pakistan. One, Şükran Pakistan. 2, 3, $400. برهان ان شاء الله الله رزاق olsun Pakistan razak olsun inşallah Barhan razak olsun. Please pray for all the Pakistani people. Please pray for all the people who gave donation. Tell them. عيوني يوجعوني عملية خطرة كتير بدي مساعدة منكم. ايوه أرجوكم ساعدوني What's ما she عندي saying? حدا. She said patient, I need money for surgery. What kind of surgery? Eye. Eye surgery. What happened to your eye? Yüzünde ne var? شبكة Şebeke gitti. Don't look. Don't look. Hiç görmüyor yani. Az Az gördü. gördü. Çok az görüyor. Don't look. This happened in war zone. Yes. She's losing her eyesight, right? Yes. تو اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے تاکہ سرجری ہو سکے. But from where she's going to get surgery? Is there a hospital? Yes. Pakistani people will fix your eye for sure. Okay? Sister, you can take this. 2 3 4 5 6 7 You happy now? You happy? Allah razak olsun inşallah teşekkürler Pakistan Allah يرزق باكستان الله ان شاء الله الله يحميهم الله يقويهم ان شاء الله الله يرزقهم من فوق يا رب. She's saying. Thank you Pakistan. Thank you Wakar. Thank you Pakistan Allah razak olsun Pakistan Ask her, is this money enough for the surgery? Yes, is good. والله جزر برا وردي ان شاء الله عمر بيوك باكستان ان شاء الله يرزقهم. هذه الله ان شاء الله يرزق كل واحد هيك يعطينا ويرزقنا ان شاء الله الله She is proud يرزقهم. for Pakistan. Tell them always remember Pakistan in good words. الله رزق olsun Pakistan'daki Pakistan. herkese Teşekkürler Pakistan. İnşallah hiç yani Pakistan çok yani مساعدات var. Allah razak olsun. Okay, sister. Eyvallah Allah teşekkürler. Thank you. Allah razak olsun. السلام علیکم. Can you bring that bag? اب یہ میرے فادر نے بہت ایک بیگ بھر کے دے دیا تھا. بالکل یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لے کر آنے کا. Sister, you want anything you can take it. It's all yours. Bunların hepsi sizin diyor. İstediğinizi alın, kafanıza göre dağıtın. This is for you from Pakistan. Pakistani people are sending these gifts. Pakistan'ı biliyor musunuz diyor. Teşekkür ederim Pakistan'a. Bilish. Hadiya. Come here. Come here. You take anything that you want. مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس طرح لینا پسند بھی نہیں کرتے جس طرح میں دے رہا ہوں نا. If they need anything, I will give it. She want his money. You happy? 3-4 فیملیز ہیں, بہت سارے بچے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. سب سے جو شیطان ہے نا وہ یہ ہے. یہ سب سے شیطان ہے. 2 دفعہ اس نے بیگ جو پھینکا ہے, ڈالر چھین کے نا میرے ہاتھ سے لے کے جا رہا تھا. کدھر لے کے جا رہا تھا تو ہے؟ What's his name? Ali, you happy with this? Ask him. ان کو صرف کیش چاہیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے تک ان کا کام ہو جائے گا, تو انہوں نے بتایا کہ $100 ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ 15-20 دن گزر جاتے ہیں. 1,400-500 Good, you happy? This money is from Pakistan. Pakistan teşekkürler. Teşekkürler Pakistan. She says thank you Pakistan. If you need anything, sister, just tell this guy. I will get that thing. All Pakistani people are with you. You need any support, we are with you. Tell them always remember Pakistan in good words. Pakistan'ın hepsi de çok iyi insanlar diyor. Selam gönderiyorum. And pray for Pakistani people. Pakistan insanına dua ederseniz yeter. Namaz ederse yardım ederiz ona, dua ederiz. She says okay, I pray after namaz. This money is not from my side. My people from Pakistan, Para verin, para. they gave me this money. This is not from my side. اس طرح جو ہے یہاں پر بہت ساری فیملی ہیں جو کیمرے پہ نہیں آنا چاہ رہی.
جس فیملی کو الیپو سے اب ہم لے کے جا رہے ہیں میں اس کی ساری انٹروڈکشن ساری ڈیٹیلز بتا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سر کین یو پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور. I'm Hassan, doctor in autopsies. یو آر ڈاکٹر. Yes, live in Aleppo. Which area? Bab al Hadid. باب الحدید. یو آر ورکنگ دیئر ایز اے ڈاکٹر. Yes. ہاؤ کین وی ہیلپ یو. We need everything. We need job. ڈونٹ وری وی ول گیٹ یو. Very important for us. Our house was smashed and bombed by plane. یو آر شوئنگ می دا فوٹیج آف یور ہاؤس ٹو. Yes. ان کے پاس فوٹیج ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ ان کے گھر کی فوٹیج ہے الیپو میں. اور اب آدھے لوگ بولیں گے کہ پاس موبائل کیوں ہے. سو کہ آئی ٹیک دا ویڈیو فرام یو. یہ اسی طرح کہ کراچی میں خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا جتنا بھی بینک بیلنس ہو بینک بھی تباہ ہو گئے گھر تباہ ہو گئے تو ہم روڈ پہ آ جائیں گے نا. کوئی ڈاکٹر بھی ہے اگر اور کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی کام کر رہا ہے تو وہی ہے. تو کیا میرے ہاتھ میں اس وقت موبائل نہیں ہوگا. وائی یو آر ناٹ اسٹیئنگ ان دا کیمپ. كتير برد ما في تدفئة ما في عناية الأولاد صغار صعب كتير. It's too cold, very cold, and there isn't any help. You want to come to Pakistan? No passport, no house, nothing. What we can do is that we can get you a house in Kilis. What kind of job you want to do? I can do medicine job, just medicine job. First let me get you a house. Thank you, sir. Thank you very much. You should thank Pakistani people. Zakat is from Pakistani people. We thank all the people in Pakistan. So you okay with this house? This is the house where already someone was living. یہ ایجنٹ نے ہمارے گھر ڈھونڈ کے دیا جہاں آلریڈی سامان کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہی ہے. تو $1500 اس نے کہا جو سامان اندر پڑا ہوا ہے سارا اس کا ہے. $800 نے کا رینٹ انہوں نے لیا ڈپازٹ کے طور پہ. ان کا میڈیسن شاپ شروع کرانے کا ایک کیلکولیشن نکال لیتے ہیں. I have paid everything. No worries. Thank you very much, sir. You are very kindful. And You should thank Pakistani people. we thank Pakistan people. But we need job, sir. Brother, don't worry. We will help you in opening your medicine shop. That's a promise. Okay? Thank you very much. جو اور لوگوں کی ہیلپ کی ہے وہ فوٹیج ابھی باقی ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب کی فیملی کی جتنی میکسیمم ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میں نے کی. میں چاہ رہا تھا ایک ایک اسٹیپ کی ویڈیو بناؤں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. ساری آپ کو جو ہے فوٹیج بنا کے دکھاؤں لیکن اس دفعہ سردی کی وجہ سے نہ آواز نکلتی ہے جب باہر کھڑا ہوتا ہوں نہ موبائل صحیح طرح پکڑا جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں میری لک کیوں نہیں چل رہی اس طرح جیسے برما میں امیگریشن والوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنا لی تھی. پشاور میں سب سے پہلے اسکول میں گھس گیا تھا اور فیس بک پہ اس وقت ویڈیو پوسٹ کی تھی جب کوئی چینل بھی اندر نہیں گھس پایا تھا. لیکن یہاں پر اس سے پہلے میرے خیال سے میں نے کبھی اتنی سردی اس طرح کی فیس نہیں کی. لیکن 1 جن 2017 5:30 بج رہے ہیں ابھی. آج جو میری لک چلی ہے آج جو اللہ نے ساتھ دیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. پہلے میں سوچ رہا تھا فلائٹ ڈیلیز اتنے مسئلے مسائل اتنی خواری ہو رہی ہے سر پھٹ گیا تھا میرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی پریشانی میں تھا. ہوا یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا 31 دسمبر کو استنبول میں نائٹ کلب میں سینٹا کلاس کے کاسٹیوم میں کوئی بندہ گیا ہے اور اس نے 40 یا 50 لوگ ہلاک کر دیے. تو مجھے روک لیا تھا بڑی مشکل سے ایجنٹ نے نکلوایا ہے. پیسے تو پانی کی طرح اس ٹور پہ گئے ہیں لیکن اللہ کا بہت شکر ہے ایسی لگ چلی ہے ورنہ میں آج وہیں پھنس جاتا. اگر یہ ہو جاتا 1-2 دن پہلے میرا تو پورا ٹور ہی ضائع ہو جاتا. تقریباً 10.5 لاکھ کے قریب ڈونیشن ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری میرے پاس ایسی کی ایسی پڑی رہ جاتی ہے. اور یہاں میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. آئی ہوپ آپ پازیٹیولی اس چیز کو سمجھیں گے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیوقوف نیوز کے ہاتھوں نہ بنے. نیوز میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے صرف اسی کو سن رہے ہوتے ہیں. اتنا لمبا لیکچر میں دے رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے میرا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. کہ اگر میں بھی آپ سے بولوں نہیں اور پیسے چاہیے تو آپ بھیجتے رہیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہہ رہے ہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو. ابھی کتنا آسان ہے میرے لیے کہ میں بولوں ہاں یار ابھی بھی وہاں مسئلہ ہے اور ابھی بھی اور پیسے بھیجیں. یہ بات سمجھیں کہ جو نیوز چینلز ہیں یہ بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں یار. صرف پاکستانی نہیں BBC CNN بھی ہے. جو میں آپ کو بتاؤں سٹوے کا علاقہ پہلے برما کی بات کر لیتے ہیں. برما کی ہر وقت فوٹیج پرانی فوٹیج لگا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ میری بات غور سے سمجھیے گا. بیوقوف بننا چھوڑ دیں نیوز چینلز کے ہاتھوں. اگر پورے برما میں مسئلہ ہے تو ینگون جو شہر ہے وہاں پر میں نے خود دیکھا وہاں مسلمان بالکل آرام سے ہیں پیسے بھی کما رہے ہیں. تو برمی مسلمان کو کیوں نہیں مسئلہ صرف روہنگیا کو کیوں مسئلہ ہے. سٹوے اتنا سا ایک علاقہ ہے جیسے کراچی میں اگر لیاری میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے پورا کراچی جل رہا ہے. پورا کراچی تو کھلا ہوا ہوتا ہے. تو سٹوے میں کبھی مسئلہ ہوا تھا اب نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ پیجز پہ اس طرح آ رہا ہوتا ہے ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیریا میں کوئی ایک علاقہ ہوگا جہاں پر ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ہر جگہ نہیں ہے.
یہ اسی طرح کے دہشت گردی کا اگر کہیں واقعہ ہو رہا ہے غور سے سمجھیں اس چیز کو. جیسے آپریشن ہوتا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر عام لوگوں کی زندگی بھی پہ بہت فرق پڑتا ہے. وہی سیریا میں بہت میسو لیول پہ ہوا کہ داعش کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی اور اس کے چکر میں عام لوگ ان کا بھی ستیہ ناش ہو رہا تھا. BBC CNN کا جو میرا اپنا ماننا ہے, جو پریزیڈنٹ ہے بشار الاسد, اس کے بارے میں مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ آزاد کروا لیا بشار الاسد نے علاقے کو داعش سے, وہ کہیں گے لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ایک پراکسی وار یہاں چل رہی ہے, اب جیسے بشار الاسد نے اگر آزاد کرا لیا ہے, امریکہ کو لگ رہا ہے میری بے عزتی ہو گئی, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے وہ ایسی نیوز چلاتا ہے کہ بھائی ابھی بھی وہاں مسئلہ ہے, لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لائف دوبارہ شروع کرنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کو, اور ہم جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ایک اور علاقہ ہے جہاں ابھی داعش آ گئی ہے, پلمیری اسی طرح ایک نام ہے, اس کا نیوز میں بہت کم دکھا رہے ہیں. اس کو کیوں نہیں دکھا رہے کہ بھائی داعش وہاں اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے, اس کا کوئی نہیں دکھا رہے. بشار الاسد کے اگینسٹ ہر فوٹیج چلا رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اپنے ملک میں وہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اگر کہیں حملے کروا رہا ہے, کوئی بھی دیکھیں اپنے لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ امریکنز جان بوجھ کے مسلم جو ملک ہیں ان کے اندر گھسنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. امریکہ کو ابو بننے کا بڑا شوق ہے ہر ایک کا. یار برما میں کچھ نہیں, سیریا میں ابھی میں ہو کر آ گیا, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سیز فائر ہو چکی ہے. کوئی بھی آپ کو فوٹیج دکھاتا ہے تو جنگ نہیں ہے, مسئلے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, بلوچستان, کشمیر, یہ اب اگلا میرا ٹارگٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا رسپانس بڑا عجیب ہوتا ہے. میں بلوچستان کے لیے جب جاؤں گا تو آپ کی اس وقت بھی مجھے یہی سپورٹ چاہیے. یہ نہیں کہ کیونکہ ٹرینڈنگ میں یہ نیوز نہیں ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کرنی. کشمیر میں جاؤں گا, وہاں پر بھی آپ اسی طرح میری ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ مجھے بتائیں. بس اوور آل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, میرا کام تھا کہ میں اپنا نیا سال اس طرح گزاروں. اور جب مجھ جیسا ایک کلبنگ کرنے والا, پارٹی کرنے والا آدمی یہاں آ سکتا ہے اور نیو ایئر پہ اتنی بڑے بڑے ایونٹس چھوڑ کے, کہ میں جہاں دیسی نائٹس پہ اپیرنس دبئی میں ہوتی ہے تو اس کے مجھے پیسے ملتے, وہ تمام چیزیں چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے بار بار سیلف پروموشن کیوں کر رہا ہوں, تاکہ آپ بچوں تک یہ بات پہنچائے. لیکن میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیا سال ہم نے بہت زبردست سیلیبریٹ کیا ہے. کوئی نیا سال منانے تھائی لینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ جو سوچا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے, اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ میں اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. ڈونیشن کی بات نہیں ہے, جو آپ کے میسیجز آ رہے ہیں, جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا سوشل میڈیا پہ, تھینک یو سو مچ. بہت دل کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس طرح کرتا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کے میسیجز کی وجہ سے بہت ہمت آئی. جب میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا یار کہ واپس ہی چلا جاتا ہوں, اور لیکن ایک کمنٹ جو ہے میری سمجھ نہیں آتا, جو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پہلے نہیں اچھے لگتے تھے, آپ مجھے, میں آپ کا فین نہیں ہوں, لیکن یہ کام, یہ مطلب یہ بول کے کیا ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ میرے لیے اچھے کمنٹس کریں گے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ فین ہوں گے تو اچھے کمنٹس کر رہے ہیں. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اور ہر دفعہ یہ کیوں سیریا, برما, چترال, ہر دفعہ بندہ نیچے آ کے لکھتا ہے یہ پہلا تم نے اچھا کام کیا ہے. یار یہ مطلب کب تک اپنے دل میں نفرتیں لے کے آپ گھومیں گے؟ اور مطلب نفرت کرنے کا کوئی جواز بھی ہونا چاہیے. کسی سے پوچھیں کہ وقار زگا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا. کیوں؟ بس ہی از ٹو شیڈی. کیا کرتا ہے وہ ایسا؟ نہیں بس وہ بس کلبنگ کرتا ہے نا, وہ لیونگ آن دی ایج میں. ایسے ہوتا ہے بھائی, لیونگ آن دی ایج میں. اب آپ کا ایک ٹیچر ہے, ایگزامینیشن ہال میں وہ آپ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ تو لیونگ آن دی ایج ایک ایگزامینیشن ہال ہے, پریشر ڈال کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا نروس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو وہاں پر اگر کسی کے ساتھ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اصل آبجیکٹو تو سمجھیں, کس کو ولن بننے کا شوق ہوتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں مجھے کہ کسی کے پیسے کھا لیے ہوں, یا ماڈلنگ کا کسی کو آسرا دے کے ان کے ساتھ سب کچھ کر کے بھاگ گیا ہوں, یا پھر میں نے کسی سے شادی کے وعدے کر کے کوئی شادی توڑ دی ہو. کبھی ایسا ہوا, کوئی لڑکی کلیم کر سکتی ہے یہ چیز. جب یہ سب چیزیں نہیں کی ہوئی تو نفرت کرنے کا وجہ کب پازیٹیو ہوں گے؟ اچھا بھی سوچنا شروع کر دیں. میرے لیے نہیں, باقی لوگوں کے لیے بھی برے کمنٹس کرنا. بہت لمبا لیکچر چلا دیا ہے. میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے کی وجہ سے میری سیلری پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کہ میری کوئی فیم پہ اثر نہیں زیادہ پڑے گا. عام بچہ یہ سوچے گا ہاں یار نیکی کرنے سے بھی فیم ملتی ہے, اس لیے نیکی کرنی چاہیے. اب آدھے لوگ بولیں گے نیکی چھپاؤ. یہ کتنی دفعہ سمجھاؤں آپ کو یہ بات؟ اپنے ناچ گانے کی ویڈیوز, اپنی باقی سیلفیز اور باقی سارے وہ کام جو منع ہے مذہب میں وہ کر رہے ہیں اور اس کو پوسٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ پھیلا رہے ہیں, تو نیکی کیوں چھپا رہے ہیں بھائی؟ نیکی دکھائیں گے. اور انفیکٹ ہم جیسے لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, ہمیں دکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ بچے ہمیں فالو کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی فالو کریں. تو اس کو غلط کیوں لیتے ہو کہ نیکی کر دریا میں ڈال؟ وہ ایک کہاوت ہے اسلام. اب نیچے آدھے لوگ نا اسلام کی ریفرنس لے آئیں گے. بھائی اصل مقصد سمجھو. بار بار یہ سوچنا پبلسٹی اسٹنٹ, کیا مطلب میں پاگل ہوں؟ میں نیو ایئر کی ساری چیزیں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں, بس ایجنٹ نے بولا ان دنوں میں ہی آ سکتے ہو, اس کے بعد شاید موقع نہ لگے. نیو ایئر چھوڑ دیا میں نے, اس لیے یہاں آیا ہوں. اور اپنے سارے دوستوں کو ناراض کر دیا ہے. میری فیملی مجھ سے کتنا ناراض ہے آپ کو میں کیا بتاؤں. میری امی کیا کس طرح میں اب کیا بتاؤں آپ کو, میری سمجھ نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے وقار زگا برا ہے تو اسے بولو بھائی کیا برا, کیا کرتا ہے ایسا, وہ کیا مطلب ایسی کیا چیز کرتا ہے؟ ہر چیز دکھا رہا ہے, ہر چیز بتا رہا ہے, یہ برا کرتا ہے. آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. مجھے بہت خوشی ہے کہ
کہ میں نے اپنا نیا سال ایسے گزارا ہے. آئی ہوپ اس کو دیکھ کر آپ لوگ بھی اپنے اپنے ایریاز میں جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر میں بغیر کسی سپورٹ کے سیریا برما وغیرہ جا سکتا ہوں تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے علاقے کے مسئلے حل کرنے کے لیے کسی کا ویٹ نہ کریں, اپنے علاقے کے مسئلے خود حل کریں, ویڈیو بنائیں اور پوسٹ کریں. اس چیز کو ٹرینڈ میں لائیں, نہ کہ پرینکس کی ویڈیوز, کامیڈی ویڈیوز بنا کے آپ ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ویڈیوز کا بھی ٹرینڈ لائیں. بس یہ پورے جو میں نے بھی اتنے بورنگ باتیں آپ سے کی ہیں اس کا اصل مقصد آپ سمجھ جائیں گے. نیا سال آپ سب کو بہت مبارک ہو. واپس جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ARY زندگی پہ لیونگ آن دی ایج شو شروع کرنا ہے.